السلام علیکم۔ اگر آپ حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے جاننے والے رشتہ دار دوست عمرے کا یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، حرمین جانا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، بلکہ ویسے بھی گروپس میں شیئر کریں تاکہ کوئی اگر حرمین جانا چاہے تو اس کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ کچھ دن پہلے میرے ساتھ میرے ایک جاننے والے دوست نے بات کی کہ میں اور میری والدہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے اور بہت اچھا لگا۔ میں رشک کر رہا تھا اس پہ کہ یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ یہ شخص اپنی والدہ کے ساتھ عمرے کے لیے جائے گا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ عمرے کے لیے تو آپ جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کچھ سیکھا ہے عمرے کے بارے میں، عمرے کا طریقہ، عمرے کے مسائل اور حرمین کے آداب، مکہ و مدینہ کے آداب؟ تو دوسرا وہاں پہ رہائش کے بارے میں معلومات لی ہے کہ آپ نے رہنا کیسے ہے، کھانے وغیرہ کے بارے، اخراجات کے بارے میں، خریداری کے بارے میں آپ نے کوئی معلومات لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے معلومات کافی حد تک لی بھی ہے اور ابھی لے رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں کہ میرے پاس کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں تو وہ آپ پڑھ لیں۔ تو اس کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگی یا کیا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں میرے پاس کتابیں آلریڈی کسی نے کہا ہے وہ بھجوا دے گا، تو مجھے کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں، میں سیکھ لوں گا۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ شخص یہاں سے عمرے کے لیے چلا گیا اور میرا ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ تھا، میں میسیج ان کو کر رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد بھی، لیکن وہ جب سعودیہ پہنچ گئے تو ان کے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہنچ کے سم لینی تھی یا پھر ہوٹل کا وائی فائی استعمال کرنا تھا۔ تو مطلب ہے کہ یہاں سے جس دن نکلے ہیں تو ٹیک آف ہونے کے بعد، فلائٹ ٹیک آف ہونے کے بعد میرا رابطہ ان سے ختم ہو گیا۔ بیچ میں تقریباً کوئی 2-3 دن گزر گئے، میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن میں ان کو میسج کر رہا تھا کیا حال ہے، دعائیں کیجیے گا، بار بار ان کو ریمائنڈ کروا رہا تھا دعاؤں کے لیے۔ تو تقریباً کوئی 3 یا 4 دن بعد ان کا میسج آیا مجھے، اور بڑا شاکنگ میسج تھا اور بڑا مجھے عجیب لگا، اور میں نے فیل کیا کہ یہی تربیت نہ لینے کا نتیجہ ہے اور نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجھے رپلائی کیا، اور آپ غور سے سنیے گا اور یہ بات نوٹ کیجیے گا جو اس نے الفاظ کہے ہیں۔ ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا، ان کا ارادہ بالکل قطعاً کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تربیت نہ لینے کی وجہ سے کس طرح کے الفاظ انسان ادا کر لیتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ رپلائی کیا اس نے کہ یار میں یہاں پہ پھنسا ہوا تھا، بس بڑے برے حالات تھے تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکا، عمرہ تو ہم نے کر لیا لیکن بہت پھنسے ہوئے تھے، تو ابھی فری ہوا ہوں تو آپ کو میں نے میسج کیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ مجھے یہ جو پھنسا ہوا جو الفاظ تھے نا ان کے، تو میں ان پہ بڑا حیران ہوا کہ بری حالت، پھنسا ہوا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گیا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ مصروف تھا عبادات میں حرم میں مصروف تھا، میں اپنے زیارات میں مصروف تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو پھنسا ہوا لفظ ہے اور برے حالات کا لفظ ہے نا، تو جو یہ لفظوں کا چناؤ تھا نا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے ہمارے عمرہ اور کے زائرین جو ہے نا وہ سیکھ کر نہیں جاتے، تربیت لے کر نہیں جاتے۔ چلو آپ کہیں کیمپ میں کسی سے تربیت اسپیشل نہیں لیتے، لیکن آپ پڑھیں، سیکھیں، وہاں کا جس طرح سے عمرہ کا طریقہ، وہاں کے خرچے کے بارے میں آپ معلومات لیتے ہیں، اس طرح سے حرمین کے آداب سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں وہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ ابھی تک آرام فرما ہیں۔ ان مقامات کا احترام آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا ضروری ہے۔ ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انہوں نے جو کہا وہ یقیناً ان کی نیت کوئی بری نہیں ہوگی، توہین آمیز نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو الفاظ کا چناؤ تھا۔ تو عمرہ کے لیے یا حج کے لیے یا ویسے بھی اگر آپ حرمین کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ عمرہ تو ضرور کریں گے، تو
اس کا سیکھنا، وہاں کے آداب سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ وہاں کے خرچے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی کیسی ہے، مجھے کتنے پیسے لے کر جانے چاہیے، تو خریداری کہاں سے کروں، کون کون سی مارکیٹ سستی ہوگی، مطلب ہے کہ اس طرح سے ہم سرچ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کو وہاں کے آداب بھی سیکھنے چاہیے. یہاں سے جانے سے پہلے جو بھی جاتا ہے حرم کے لیے، تو آپ لازمی ان کو مشورہ دیا کریں کہ عمرے کا طریقہ، عمرے کے مسائل اور حرمین کے آداب، مکہ و مدینہ کے آداب یہ انتہائی ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ چلے جائیں گے وہاں پہ، کوئی ایسی جانے انجانے میں غلطیاں کر لیں گے جو شاید ثواب کی بجائے گناہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بس یہی آپ شیئر کیجیے گا. اور جو بھی اگر کوئی آپ کا جاننے والا دوست، رشتہ دار عمرہ کے لیے جا رہا ہے، تو آپ لازمی اگر یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو ان کو یہی مشورہ دیجیے گا کہ حرمین جا رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین پہ جا رہے ہیں جو اس دنیا میں سب سے مقدس ترین مقامات ہیں. تو آپ وہاں کے آداب ضرور سیکھ کر جائیے. وہاں پہ چلنے کے، وہاں پہ بولنے کے آداب لازمی سیکھ کر جائیے عبادات کی طرح، اور اپنے روزمرہ کے وہاں پہ اخراجات کی طرح آپ اس کے بارے میں بھی معلومات لازمی لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی قربت اور ان کی اطاعت ہمیں نصیب فرمائے. تو اگر آپ شیئر کریں گے تو شاید کسی کو یہ چیز پتہ نہیں ہے تو وہ ان کو پتہ چل جائے گی. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ مختلف گروپس میں شیئر کیجئے، واٹس ایپ گروپس میں، یا جس طرح سے بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو شیئر کریں. بہت بہت زیادہ بہت شکریہ. جزاک اللہ، فی امان اللہ.